ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوز آف بیکٹیریا فیج ان جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ میں بیکٹیریا فیج وائرس کا استعمال اور اس کے جو تکنیکس ہوتے ہیں، آج کے ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ ٹرمز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آخر میں جینیٹک انجینئرنگ کا جو تکنیک یا میکینزم ہوتا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ مینیپولیشن اینڈ جینیٹک میک اپ، یعنی جین کے اندر چینجز لے کر آنا تاکہ لائف کے جو پرپسز ہوتے ہیں ان کو فل کیا جا سکے، یعنی ہیلتھ پرابلم کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ تو جین میں چینجز لے کر آنا، اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنا، یہ ہوتا ہے جینیٹک انجینئرنگ۔ اس کے بعد ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ایک ٹائپ ہے جینیٹک انجینئرنگ کا۔ اس میں دو سپیشیز کے جین کو آپس میں ریکمبائن کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر دو سپیشیز کے جین کو ہم آپس میں کمبائن کریں تو ان کا اپنا اوریجنل کمبینیشن الٹر ہو جاتا ہے اور ایک نیا ریکمبینیشن بلٹ اپ ہو جاتا ہے، جس کو ریکمبینیشن کہا جاتا ہے ڈی این اے کا، اور اس تکنیک کو ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے ویکٹر اور کلوننگ ویکٹر۔ ویکٹر تو سمپلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے، اور کلوننگ ویکٹر وہ ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر بیکٹیریا فیج وائرس ہے۔ یہ وائرس سب سے پہلے جین آف انٹرسٹ یا ڈیزائرڈ جین کو کلون کرتا ہے، اس کی کاپیز بھی بناتا ہے اور لے کے جاتا بھی ہے، لہٰذا یہ بیکٹیریا فیج ایک کلوننگ ویکٹر ہوتا ہے۔ آج کے ٹاپک میں جین آف انٹرسٹ یا یہ ایک ڈیزائر جین ہوتا ہے، جس جین کا ہمیں ضرورت ہے جو وہ کام کرتا ہے، یعنی فار ایگزامپل ایک جین ہوتا ہے کروموسوم میں، اور اس جین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسولین پروڈیوس کرنے کا کام کرتا ہے، لہٰذا اگر کسی میں اس کی کمی ہے یا ہمیں انسولین کی ضرورت ہے تاکہ پروڈیوس کرے، تو ہم جین آف انٹرسٹ اس جین کو لیں گے جو انسولین ہارمون پروڈیوس کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر انزائم بھی ریکوائر ہوتے ہیں، اینڈو نیوکلیز انزائم اور لائگیز۔ اس پروسیجر میں یہ دو انزائم زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ آپ کنسیڈر کریں ایک ہیومن کروموسوم ہے، اور اس میں یہ جگہ یہاں سے یہاں تک یہ ایک جین ہے، اور یہ جین انسولین بنانے کا کام کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے جین آف انٹرسٹ ہے یا ڈیزائر جین ہے۔ دوسری طرف یہ بیکٹیریا فیج وائرس ہے، باہر اس کا پروٹین کوٹ ہے اور انسائڈ یہ فیج ڈی این اے ہے۔ اب ایسا ہوگا کہ اینڈو نیوکلیز انزائم کے ذریعے جین آف انٹرسٹ کو دونوں سائڈ سے کاٹ کے یہاں انٹروڈیوس کیا جائے گا، یعنی فیج ڈی این اے کو بھی کلیو کیا جائے گا درمیان میں، اور جین آف انٹرسٹ کو اس کٹے ہوئی جگہ کے اندر لائگیز انزائم کے ذریعے اٹیچ کیا جائے گا۔ اس کو انکارپوریشن کہتے ہیں۔ جب اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کا ایک شکل آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پر یہ بلیک کلر کی یہ فیج ڈی این اے کے اپنے دو سیگمنٹس ہیں، اور درمیان میں انکارپوریٹ کیا گیا ہے جین آف انٹرسٹ کو یا ڈیزائر جین کو۔ اب یہ جو ڈی این اے بنا یہ ریکمبیننٹ ڈی این اے کہلاتا ہے، کیونکہ دو اسپیشیز کے ڈی این اے آپس میں ریکمبائن کیے گئے ہیں۔ اس وائرس کو اب بیکٹیریم کے اندر انٹروڈیوس کیا جائے گا۔ جب یہ بیکٹیریم کے اندر انٹروڈیوس ہوتا ہے تو بیکٹیریم کا اپنا جو جینوم ہے اس کی بریک ڈاؤن یا ڈیگریڈیشن ہو جائے گی، اور یہ اپنے کاپیز بنانے گا، یعنی کلوننگ کرے گا آگے، اور ایز اے ریزلٹ بہت سارے ریکمبیننٹ ڈی این اے بنیں گے۔ یہ 5 ریکمبیننٹ ڈی این اے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ ڈی این اے یہ ریکمبیننٹ ڈی این اے آگے پروٹین کوٹ یا کیپسڈ بنائیں گے، بہت سارے ریکمبیننٹ وائرس بن جائیں گے، پھر اس بیکٹیریم سیل کے لائسس اکر ہوگی، جس کو لیٹک سائیکل میں ہم نے ڈسکس کی تھی ڈیٹیل سے، اور اس طرح کے بہت سارے وائرس پروڈیوس ہو جائیں گے، اور ہر ایک میں جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے وہ ریکمبیننٹ ڈی این اے ہوتا ہے، یعنی ہر ایک میں وہی ڈیزائر جین بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو بہت کم وقت میں آپ کو بہت سارے ریکمبیننٹ ڈی این اے کے اندر آپ کو انسولین کے جین مل جائیں گے، اور وہ انسولین کی جینز جو ہوتے ہیں وہ انسولین بنانے کے کام کرتے ہیں، وہ ٹرانسکرپشن کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ انسولین پروڈیوس ہوتا ہے۔
اوکے، تھینک یو.